پودے جو لگتے ہیں وہ مٹی میں لگتے ہیں. اب مٹی بھی با کمال ہونی چاہیے, اس میں آنے والا پانی بھی با کمال ہوگا, تو ادھر بھی گلاب لگا ہے ادھر بھی گلاب لگا ہے. وہ گلاب کیکر کی طرح بو دے رہا ہے, رنگ میں گلاب ہے, سرخی میں گلاب ہے, لیکن اس کی بو کیکر کی طرح ہے. اور یہ گلاب ہے جس کی خوشبو میلوں آ رہی ہیں. لوگ کسی فارمر سے پوچھو کہ جناب یہ کیا, انہوں نے کہا شاہ جی زمینوں کا فرق ہے, پانی کا فرق ہے, زمینوں کا فرق ہے, پانی کا فرق ہے, جس میں یہ چیز گویا کہ یہ بالکل اللہ رب العالمین نے نسلوں کو بھی اس طرح, ہر چیز میں نسل. آم آئے مارکیٹ میں سارے پیلے نظر آتے ہیں لیکن ریٹ سب کے الگ الگ ہیں, ذائقے سب کے الگ الگ ہیں, درخت پہ سب اگ رہے ہیں, تو نسل مختلف تو ذائقہ مختلف, ہر چیز ہے, اس سے کوئی رائے فرار نہیں. مودودی کے اس فلسفے کو نہیں لایا جا سکتا کہ یہ اچھوت اور برہمن. میں نے کہا نہ, یہ حقیقت ہے, ہر چیز میں نسل فرق ہے. یہ بات جو تم کہہ گئے اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہی تو واضح ہو گیا کہ ہر چیز میں فرق ہے. تم کس زاویے سے سمجھ رہے ہو اور ادھر کس زاویے سے سمجھا جا رہا ہے, یہی تو فکریں بھی تبدیل ہوتی ہیں یہ مزاج کے ساتھ. اب ذرا غور کیجئے اس پر میرے دوستو بزرگوں, کیا فرمایا, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. اہل بیت پاک, یہ میں وقت نہ ہونے کی بنا پر یہ پورے شعر قرآن کی کئی آیات اور کئی احادیث اور امت کی تفہیم کے مجموعے کو جمع کر یوں سمجھ لیجئے, بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں جمع کرنا, کیسے امام احمد رضا بات کرتے ہیں. فرما آب تطہیر, آب کہتے ہیں فارسی میں پانی کو, تطہیر کہتے ہیں پاکیزگی کو, پاکیزہ. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, یعنی جس باغ میں پودے پنے ہیں وہ باغ میں پانی جو ڈالا گیا ہے وہ پانی انتہائی پاک ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا جس کو قرآن کہہ رہا ہے. فرماتے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ریاض کہتے ہیں باغ کو, گارڈن کو, نجابت کہتے ہیں بزرگی کو, نجابت کہتے ہیں بزرگی کو. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا پاک کے مرتبے کو جو حدیث کا خلاصہ ہے, خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر. جو ہاتھ ملا لیں اور صحابی ہو جائیں, حالت ایمان میں ہاتھ ملا لیں صحابی ہو جائیں, مرتبہ ان کا یہ ہو جائے کہ ان کی سواری کی ناک پر بھی اگر مٹی لگے, ہماری فرض نمازیں ان کا مقابلہ نہ کرے, تو جو صحبت پا کر ایمان میں اس درجے پر پہنچے کہ وہ ان کی سواریوں کی سوموں پاؤں کی کھروں کی عظمت اتنی بڑھ جائے, تو جو خون خیر الرسول سے جن کا خمیر, اس سیدہ زہرا پاک کی عظمت و مقام پائے. آپ اس کو دیکھیے ذرا, گویا کا ذکر. اور جو ان کی اولاد میں, ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں بات ختم کرتے ہوئے, حضرت امام جعفر صادق کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے آقا سرکار موسیٰ کاظم کی امی جان, یہ اٹلی کی تھی. اٹلی ہے نا موجودہ اٹلی, روم کی تھی وہ, اور وہ زمانہ جہاد کا تھا. روم جب فتح ہوا یا وہاں کے علاقے فتح ہوئے تو وہاں پر مرد اور عورتیں بکتی تھیں. وہ بندہ جب سیدنا موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, علماء نے یہ لکھا کہ وہ عمر کے اس درجے میں تھی جس طرح کہ 8 سال یا 7 سال کی عمر تھی. وہ جب ان کو, یعنی بظاہر جس کو کہتے ہیں کہ جناب قیدیوں میں آئی, لیکن وہ باندھی نہ بنائی گئی, لایا گیا. جس بندے کے پاس وہ تھی, وہ بندہ مدینہ شریف پہنچا اور اس نے آ کر سرکار امام باقر سے کہا, آپ کے مریدوں میں سے, اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کی صحبت میں فراست اور انوار الہی اور الہام اور مراقبے کی انوار کو جو میں نے سمجھا اور جو کبھی آپ کی صحبت میں جھلک دیکھا, حضور میں حیران ہوں کہ بربر آج بھی آپ اٹلی کے اندر بربر کا علاقہ دیکھیں تو وہاں کے لوگ سب سے حسین اور خوبصورت ہیں. فرمایا وہ بربر کے علاقے سے میں کچھ لوگوں کو لایا ہوں, لیکن میں حیران ہوں کہ ایک بچی ہے, رات کا خیمہ ہوتا ہے, لیکن رات کو جب میں نکل کر اپنے خیمے سے دیکھتا تو یوں لگتا ہے جیسا چاند اس خیمے میں اتر آیا ہے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انوار کیا ہیں. حضرت امام باقر نے مراقبہ فرمایا اور پھر رو کر فرمایا کیا قیمت ہے اس کی. کہا حضور کیا قیمت ہے, میں بھی آپ کا وہ بھی آپ کی. فرمایا کہ وہ ہمارے حوالے کریں. دے دیا گیا. ان کا نکاح امام جعفر صادق سے کرایا گیا اور پھر حضرت موسیٰ کاظم پیدا ہوئے. تو دیکھیے کہ یہ تو نسل ہیں, لیکن جن سے نسلیں چلانی بھی تھی تو خدا نے ان کو ان کے خیموں کو بھی ان انوار سے بھر رکھا تھا. تو یہ مقام ہے
سرکار حضرت موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ کا، بولیے سبحان اللہ. اور انہی کے نسل پاک سے پھر سرکار میرے آقا مولا امام علی رضا تشریف لائے، سرکار امام تقی تشریف لائے، سرکار امام نقی تشریف لائے، سرکار امام حسن عسکری تشریف لائے. تو یہ ہے وہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یا اللہ ہمیں بھی وہ جھلک اہل بیت کی عطا فرما دے تاکہ پھر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام اعظم سے کبھی خطا نہ ہوئی. کیوں؟ کہ وہ حضور کے قرب میں ایسے پہنچے تھے کہ حضور کی صفات میں مئو ہو گئے. میں نے کہا جو حضور کی صفات میں مئو ہو جائے، وہ 80 ہجری میں پیدا ہو اور صحابی نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، لیکن حضور کی صفات کا مظہر ہونے سے خطا سے وہ محفوظ ہو جائے، جو خون جگر ہو، بضع رسول ہو، اللہ اکبر، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہو. اس کو دیکھنے کے لیے منزل ہی صوفیہ کی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے. شکریہ.